مشائخین نظام، میری عزیزاں اور ماں اور بہنوں، یقیناً آج کے اس کانفرنس میں آپ علماء کرام کے بصیرت و فروز خطابات کو سنیں گے، معزز قائدین کی جامع تقاریر کو آپ سنیں گے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا، صرف چند باتیں آپ کے درمیان میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں، اور سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک بہن شاعرہ بانو سپریم کورٹ کو گئی کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور پھر سپریم کورٹ نے ایک مہینہ پہلے فیصلہ دے کر کہا، ہندو بھائی کے کیس میں کہا کہ اگر کوئی ہندو بہن ہندو شوہر سے کہے گی کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم کو اجازت ہے مرد کو اپنی بیوی کو چھوڑنے کی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جب ہندو بھائی کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، اگر اس کی بیوی اس کو مجبور کر رہی ہے، کہہ رہی کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو شاعرہ بانو بھی وہی کہہ رہی ہے۔ میرے عزت دار اور بہنوں، یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو اپنے حق کے لیے آگے یقیناً بڑھنا ہے۔ اسلام میں علماؤں کی موجودگی میں بڑی ادب اور احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں شادی میرج ایک کانٹریکٹ ہے۔ آپ اس نکاح نامے میں اپنے کنڈیشن ڈال سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ سروے کیا، جو سروے 2015 میں 2 مرتبہ کیا گیا تھا۔ اس سروے کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کی سوچ و فکر میں، ان کی عادت اور اعتبار میں کہیں پر بھی دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جن کا پہلا استدلال یہ ہے، پہلا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کے مطابق کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری بہن قرآن کی بات کرتی ہے تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو بھی حکم دیا۔ کیسز میں صرف ایک ہی مسلمان ہمارے بھائی نے ٹرپل طلاق ٹیلی فون پر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ ان کا سروے ہے جو انٹرنیٹ پر آج دستیاب ہے۔ 200 صفحات کا سروے ہے، 2015 میں انہوں نے 2 مرتبہ سروے کیا، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ 0.2% مسلم خواتین کو ٹیلی فون پر ڈیورس ہوا، 0.6% کو، یعنی 525 انہوں نے طلاق کے کیسز سامنے رکھے تو اس میں خالی 0.6% ای میل سے طلاق ہوا، اور پھر ایس ایم ایس سے صرف ایک ہی۔ یہ بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن کا سروے ہے، اور یہ ساری دنیا میں ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ مسلم خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، مسلم خواتین کو یہ ہو رہا ہے۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگ۔ میں اپنے دل و دماغ سے اس چیز کو نہیں بتا رہا ہوں، ان کا سروے خود ان کی جھوٹ کو اور ان کو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اور پھر یہ اپنے سروے میں یہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ 220 طلاقیں خاندان میں بیٹھ کر ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رضامندی سے شادی ختم ہوئی، رضامندی سے شادی ختم ہوئی۔ پھر انہی کے سروے میں کہتے ہیں کہ 110 شادیاں جو طلاق میں نے شادیاں ختم ہو گئی وہ دارالفضا میں ہوئی۔ اب آپ بتائیے کہ ان کا سروے یہ خود کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ساری دنیا کے سامنے مسلمان عورتوں کو کیوں بدنام کر رہی ہیں، مسلمانوں کو کیوں بدنام کر رہی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40% ہماری مسلم خواتین نے خلا لیا۔ اب پھر یہ آپ اندازہ لگائیے، خواتین کو ان سے سوال کرنا چاہیے
ان کو جاننا چاہیے اور دنیا کو سمجھنا چاہیے. یہ میڈیا ہر ٹی وی چینل پر، ہر اخبارات میں بیٹھ کر بڑی مسلمان خواتین سے ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں اس میڈیا کے لوگوں کو کہ بلا کر پوچھو ان بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن کے خواتین سے کہ تمہارا سروے جھوٹ کا پلندہ ہے یا نہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف 2% مسلمان ان کے سروے میں دوسری بیوی سے شادی کی اپنی بیوی کی موجودگی میں. اور پھر انہی کا سروے کہہ رہا ہے کہ 38% مسلمان مرد طلاق کے بعد شادی بھی نہیں کیا. اور پھر یعنی یہ شادی نہیں کہ 38%. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اچھا پھر حلالہ کی بات کرتے ہیں. انہی کا سروے کہہ رہا ہے کہ 117 جو ان کے پاس ڈیٹا میں سے صرف 2 حلالہ کے کیس ہیں ان کے پاس. اب آپ بتائیے میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ خواتین سارے ہندوستان میں بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور ان کا ڈبہ، ان کا باجا بجا رہا ہے ہمارا ہندوستان کا وزیر اعظم. بھارتیہ مسلم مہیلا کے ڈیٹا پر ہندوستان کے وزیر اعظم سارے ہندوستان میں جا رہے ہیں. کہ امت شاہ تقریر کر کے بول رہے کہ تمہاری نانی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اگر مسلمان عورتوں پر انصاف کرنا چاہتے ہیں. امت شاہ صاحب، ہماری نانی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، ہماری نانی خوش ہے اپنے نانا کے ساتھ اگر آج بھی زندہ ہے. آپ اپنی نانی کا ذکر بتائیے ہمارے ساتھ. اور کیا وہ کیس بھول گئے امت شاہ کہ کیسے آپ فون ٹیپنگ کرتے تھے صاحب کے لیے؟ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، ورنہ میری زبان خراب ہے اسی لیے میں بدنام بھی ہوں.